اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلایا، کہا کہ بیٹے مجھے یہ بتاؤ، جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضور کا وصال جس دن ہوا وہ سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ اچھا ذوق اجازت دے تو میں ایک بات عرض کر دوں، سوموار والے دن حضور کی ولادت ہے اور تاریخ ہے 12 ربیع الاول کی۔ سوموار کو حضور کا وصال ہے لیکن تاریخ 12 ربیع الاول نہیں۔ سوشل میڈیا ہے نا، کلپ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، کبھی آپ بھی سرچ کریں تو آج کل بڑی ایک شور مچا ہوا ہے، یہ سنی بڑے گستاخ ہیں، 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا اور یہ اس دن خوشیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے جو خرافات ہیں ہم بالکل ان سے لا تعلق ہیں۔ گزشتہ سال ایک ویڈیو کلپ کسی نے چڑھایا، اس میں ڈھول کی تھاپ پر لوگ رقص کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ میلاد شریف کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جماعت اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ پچھلے سال ملتان شریف میں میلاد شریف کا جلوس تھا اور اینڈ جلسہ شروع ہوا تو ایک بازاری عورت کو لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ حضور غزالی زمان کے لخت جگر جو تھے انہوں نے بعد میں بہت اس کی تردید کی کہ یہ جماعت اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، عورت پردے کا نام ہے، اس کو گھر کی چار دیواری میں رہنے چاہیے، مردوں کی سٹیج کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ خرافات جو ہیں ہم ان سے لا تعلق ہیں، جماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضور 12 ربیع الاول سوموار والے دن آپ کی ولادت باسعادت ہے، پیر کا دن اور 12 ربیع الاول یہ حضور کا ولادت کا دن ہے۔ وصال سوموار کو ہوا لیکن 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن چلو جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے 2-4 تو میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس وقت آپ کی گردن نیچے ہو جاتی، سر نیچے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایسی باتیں سننی نہیں اور نہ ان کو یاد رکھنا ہے۔ 2-4 شعر سن لیے، ترنم سن لی، وہ بات ذوق میں آ گئی، الحمدللہ، انکار اس کا بھی نہیں ہے۔ شعر پڑھتے ہیں تو ذوق کے لیے پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو صحابہ کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ سمجھنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ شعروں سے عقیدہ نہیں، قرآن و سنت سے عقیدہ سمجھنا۔ 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد ہے، پیر والے دن آپ کا میلاد ہے، وصال بھی سوموار کو ہے لیکن 12 ربیع الاول کو نہیں۔ یہ جو الزام لگاتے ہیں نا، چلو اٹھائیں کتاب ملفوظات اپنا حکیم الامت، ملفوظات حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، اس کو ترتیب دیا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، اس نے پورا جدول بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، ہم اس کو حج اکبر کہتے ہیں، جو جمعہ والے دن آ جانا، اس مرتبہ بھی حج اکبر ہوا تو حج اکبر جو جمعہ والے دن حج پڑا جائے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ حضور نے حج ادا کیا جمعۃ المبارک والے دن، یہ حج کا مہینہ گزر گیا، یعنی یہ 20 دن لگا لیں، 19 دن لگا لیں، 18 دن لگا لیں، یعنی حج کا مہینہ گزرا ایک، اس کے بعد آیا محرم شریف، پورا مہینہ گزرا، سفر کے 20 یا 22 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا تو پیر والے دن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ لکھے پڑھے احباب تشریف رکھتے اس محفل میں، بزرگ میرے سر کا تاج ہے، اللہ ان کو بزرگی سلامت رکھے۔ مہینے میں نے بتا دیے، ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول، کتنے مہینے؟ چل سب کو شامل کر لیں تو 4 مہینے بنتے۔ تھوڑا سا عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا، علم رکھنے والا ان 4 مہینوں کا حساب آسانی سے لگا سکتا۔ میں پہلے اس طرح عرض کرتا ہوں، چلو بات لمبی ہو جائے گی۔ ذی الحج کا مہینہ لگاؤ 30 کا،
मुहर्रम शरीफ आ गया, महीना लगाओ 30 का। सफर आ गया, सफर और मुजफ्फर महीना आ गया, ये महीना भी 30 का लगा लो। आगे रबीउल अव्वल शरीफ का चौथा महीना शुरू हो गया। आप 30 के गिनते आए। अगर सवार को बन जाए 12 रबीउल अव्वल, और कोई शख्स, दुनिया का कोई शख्स, पढ़ा लिखा शख्स मुझे तहकीक के साथ 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन बना दे, मैं कसम उठा के कहता हूं पूरी जिंदगी उसके जूते सर पे रखूंगा, हमेशा हमेशा उसकी गुलामी इख्तियार करूंगा और उसका मसलक भी इख्तियार करूंगा। एक तहकीक मुकम्मल हुई। अब दूसरे चलते हैं। जिलहज का महीना 29 का लगा ले, मुहर्रम 30 का लगा ले, सफर 29 का लगा ले, रबीउल अव्वल 30 का लगा ले, 29 का लगा ले। फिर भी अगर समार को बन जाए 12 रबीउल अव्वल, मैं आज मजमा ऐलान में, मजमा आम में ऐलान कर रहा हूं, मैं उसका मसलक भी इख्तियार करूंगा, हमेशा हमेशा उसकी गुलामी इख्तियार करूंगा। एक महीना 30 का बना लें, दूसरा 29 का बना लें। 28 और 31 के ये तो इस्लामी महीने होते ही नहीं, या होगा 29 का या होगा 30 का। आप सारे महीने 29 का लगा लें। जिलहज 29 का लगा लें, मुहर्रम 29 का लगा लें, सफर 29 का लगा लें, रबीउल अव्वल शरीफ 29 का लगा लें। फिर भी 12 रबीउल अव्वल अगर सवार वाले दिन बन जाए तो मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, मैं उसका मसलक भी इख्तियार करूंगा, उसके जूते अपने सर की जीनत बनाऊंगा, हमेशा हमेशा उसकी गुलामी इख्तियार करूंगा। जाओ, ये चैलेंज क़यामत तक देता हूं, जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूं। अगर 12 रबीउल अव्वल सोमवार को बन जाए और हुजूर का विसाल 12 को साबित हो जाए, हम खुशी मनाना छोड़ देंगे, मिलाद मनाना छोड़ देंगे, उसका अकीदा इख्तियार कर लेंगे। कयामत तक मैं छूट दे रहा हूं, मोहलत दे रहा हूं। कयामत तो आ सकती है, मगर इन 4 महीनों में 12 रबीउल अव्वल सवार वाले दिन नहीं आ सकता। तवज्जो है आपकी? तो जब 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विसाल की तारीख बनती नहीं है, और दूसरी बात कह दूं, नाराज तो नहीं हो गया? दूसरी बात कह दूं, मुहर्रम आता है, अहले तशरीह हजरात मोहब्बत अहले बैत में वो उनका अपना तरीका है। हम उस तरह हजरत इमाम हुसैन का गम नहीं मनाते जिस तरह वो मनाते हैं। वो सीना को भी करते हैं, मातम करते हैं वगैरह, वो उनका अपना मशरब है, उनका अपना मसलक है। लेकिन गमे हुसैन हम भी मनाते हैं, गमे हुसैन हम भी मनाते हैं। हम अपने अंदाज से मनाते हैं, वो अपने अंदाज से मनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कोई गमे हुसैन मनाए, उस पर भी शिरक के फतवे होते हैं कि देखो जी, इमाम हुसैन तो आज से 1400 साल पहले उनकी शहादत हुई, लेकिन ये आज तक गम मना रहे हैं। गम मनाना तो 3 दिन के बाद जायज नहीं है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। ये सदियां गुजरने के बाद भी इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। उस वक्त फतवों की बौछार उन पे होती है, और यही कायदा और यही असूल कि 3 दिन के बाद गम मनाना शरन नाजायज है। जब रबीउल अव्वल आता है तो उस वक्त यूं आ जाते हैं कि देखो जी, हुजूर का विसाल हुआ 12 को और ये खुशी कर रहे हैं। 3 दिन के बाद, जैसे आप फरमाते हैं कि 3 दिन के बाद गम मनाना जायज नहीं, हम कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का विसाल भी हुआ, हम गम नहीं मनाते। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का मिलाद हुआ है, हम हर साल इसकी खुशी मनाते हैं। तवज्जो है आपकी ना? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर वो आयतें अगर रह भी गई तो कम अज कम तर्जमा जरूर अर्ज करूंगा। बनी इसराइल पर, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा नाजिल किया। कुरान पाक में है ना, उन्होंने कहा वज़कुल तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद फदउ लना रब्बक, कि और जब कहा उन्होंने कि हम हर किसी एक खाने पे सब्र नहीं कर सकते, तआमिन वाहिद, एक खाने पे हम सब्र नहीं कर सकते, आप रब से दुआ करें। और फिर आगे एक तफसील मौजूद है, महसूस हो रहा है कि वक्त शायद कम है तो बात को मैं करीब लाता हूं। फिर उन्होंने मांगा कि पानी मिल जाए, हम खेती बाड़ी करेंगे, फसलें उगाएंगे, प्याज निकालेंगे जमीन से, और साग, ककड़ी, दाल, मसूर,
گندم وغیرہ، یہ ساری تفصیل قرآن پاک۔ دسترخوان اٹھا لیا گیا، دسترخوان اٹھا لیا گیا، منع سلوا بند کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے نا، تو انہوں نے عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، کہ اگر تو میری قوم پر بھی آسمان سے خوان نعمت نازل کر دینا، ہم ہمیشہ ہمیشہ اس دن کو خوشی کے طور پہ منائیں گے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ میں ترجمہ نہیں عرض کرتا، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ کہا کہ اگر آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل ہو جائے نا، تو ہمارے لیے بھی، ہمارے جو پہلے تھے ان کے لیے بھی، جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہو جائے۔ دسترخوان اتارا گیا۔ عیسائی ہر سال اس دن کو خوشی مناتے تھے جس دن اللہ نے آسمان سے جنت کے کھانے نازل فرمائے۔ بات کہنا چاہوں گا، توجہ مجھے سب کی درکار ہے، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جنت سے کھانا نازل فرمایا، عیسائی اس دن خوشی کیا کرتے تھے۔ اب میں ایک بات آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیں جنت کے کھانے افضل ہیں یا حسنین کے نانا افضل ہے؟ تھکی ہوئی قوم کو میں کیا سناؤں گا، شکوہ نہیں ہے آپ کا۔ کھانا، جنت کا کھانا افضل ہے یا نبی علیہ السلام کی ذات افضل ہے؟ یقیناً جنت کے ہزاروں کھانے بھی مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت سے کھانا ہے تو اس کے لیے خوشی منانا جائز ہے۔ اگر حسنین کے نانا اس کائنات میں تشریف لائیں تو ان کی تشریف آوری پہ خوشی منانا بھی جائز۔ چلتے ہیں، بات کو چھوڑتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اس بات پر تو سارے متفق ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا نا، قرآن پاک کی روح تک پہنچ کر جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد، اس کے لیے مشاہدہ ضروری ہوتا ہے، شاہد کے لیے مشاہدہ ضروری ہوتا ہے۔ تو چلو ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، فرمایا کہ میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ومماتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے اس میں سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھے کہ آپ زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، اللہ احکام نازل فرماتا ہے، آپ کے صدقے سے بہت ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ مماتی خیر لکم، اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا دنیا سے چلے جانا وہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہوگا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنی قبر میں چلا جاؤں گا نا، تمہارے نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ذرا حضور کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس بات کو سوچنا، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوگا، جب حضور کی نافرمانی کرتا ہوگا، اور یہ تیرا نامہ اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوگا، اس وقت تیرے عمل کو دیکھ کر حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کہتے ہیں نا مولوی متشدد ہوتے ہیں، داڑھی کا کہہ دیں تو کہتے ہیں مولوی متشدد ہوتے ہیں، 5 وقت نماز کا سختی سے کہہ دیں تو کہتے ہیں مولوی مشدد ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے ایمان سے یہ فیصلہ کر کے بتانا، جب تو حضور کی سنت کو چہرے سے جدا کرتا ہوگا اور ہفتے کے بعد یہ نامہ اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوگا، مجھے بتا کہ حسنین کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب 5 وقت آذان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں تمہاری سماعت تک پہنچتی ہوں گی، یہ سننے کے باوجود بھی مسجد میں تم نہیں گئے ہوگے اور نامہ اعمال پیش ہوگا حضور کی بارگاہ میں، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضور نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا،
فرشتے ہر سوموار والے دن اور ہر جمعرات والے دن تمہارا نامہ اعمال لے کر میری بارگاہ میں پیش کریں گے. تمہارا نامہ اعمال لے کر میری بارگاہ میں پیش کریں گے. اور میرے کریم فرماتے تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو امت کو بہت بڑا تحفہ دیا، اس میں یہ حدیث نقل فرما گئے. فرمایا حضور نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے. جن کے نامہ اعمال ہوں گے نا اچھے، میں فرشتوں سے کہوں گا لے جاؤ جلدی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. جو تقوی والے لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، اچھے اعمال والے لوگ ہوں گے، میں فرماؤں گا، حکم دوں گا، فرشتوں جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ. اور جن کے نامہ اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ نامہ اعمال میں روک لوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میں تو دنیا سے چلا آیا ہوں، میں نے تو دنیا چھوڑ دی ہے، میں نے تو مدینہ زاری طور پہ چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے، مولا یہ ہے میرے امتی، اب میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، مولا ان کے گناہوں کی معافی عطا کر. میرے کریم نے خود فرمایا اللہ جب مجھے حکم دے گا کہ اے حبیب میں نے تیری سفارش کو قبول کر لیا ہے، فرمایا کہ اس وقت میں فرشتوں سے کہوں گا کہ جاؤ اب نامہ اعمال لے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. حضور آج بھی میرے اور آپ کے نامہ اعمال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن حکمت بھری بات، فکر والی بات یہ ہے کہ آج اس محفل سے جاتے ہوئے یہ سوچتے جانا ہے کہ میرا نامہ اعمال جب مرتب ہو کر فرشتے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں گے تو حضور کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا قیامت والے دن اقبال سے حساب نہ لینا. جن کو بات سمجھ آ رہی یہ اپنا عشق اور محبت والی باتیں ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. علامہ اقبال عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مولا اقبال سے حساب نہ لینا. اقبال کون ہوتا ہے تجھے حساب دینے والا؟ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کس بات کا حساب دے گا؟ اقبال حساب دینے کے قابل نہیں ہے. لیکن صاحب پھر عرض کیا کہ یا اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر میرا حساب لینا ضروری ہو جائے تو پھر میرا نامہ اعمال میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا. پہلے اقبال سے حساب نہ لینا. اقبال حساب دینے کے قابل نہیں ہے. اگر اقبال کا حساب ضروری ہو جائے، اقبال کا حساب لینا ضروری ہو جائے تو پھر عرض کرتے ہیں کہ مولا پھر میرا نامہ اعمال نبی کے سامنے نہ کھولنا، اس لیے کہ اقبال کے نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے. جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور دوسرے نبی بھی وہاں حاضر ہوں گے، دوسرے نبیوں کی امت بھی وہاں موجود ہوگی، اور لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ ہے نبی کا غلام اقبال، یہ ہے نبی کا غلام اقبال. فرمایا کہ اگر حساب ہی لینا ہو نا تو مصطفیٰ کی موجودگی میں میرا حساب نہ لینا، مصطفیٰ سے الگ کر کے میرا حساب مجھ سے لے لینا. شاہد کے لیے مشاہدہ ضروری ہوتا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ حضور آج بھی ہمارے نامہ اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور بات طویل ہوتی جا رہی ہے، میرا اپنا جنون ہے، میرا اپنا ایک ذوق ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور کی زوجہ محترمہ تھی تو وہ سو رہی تھی اور انہوں نے کیا دیکھا؟ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور کو خواب میں دیکھا. حضور کی دستار مبارک کے پیچ جو تھے یہ ڈھیلے تھے. جیسے آدمی سو کر اٹھتا ہے تو پگڑی کے پیچ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، دستار کے پیچ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک کے پیچ ڈھیلے تھے. اور اب میں کہہ نہیں سکتا لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ جیسے کوئی مسافر پیدل چلتا ہے، یہ اسی طرح راستہ دیکھ لیں کہ جب آدمی ایسے کچے راستے سے چلتا ہے، گرد و غبار اڑتی ہے، کپڑوں پہ بھی پڑتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کے بالوں تک، چہرے تک بھی یہ گرد و غبار پہنچ آتی ہے. حضور پر آثار سفر تھے. وہ بات ترجمہ میں حضور کے لیے نہیں کرتا، آثار سفر تھے حضور پر.
اور یوں دیکھا کہ شاید کسی ایک شیشے کے اندر خون بھی جمع تھا۔ حضور کی زوجہ محترمہ نے حالت خواب میں سوال کیا کہ حضور یہ حالت کیوں ہے، یہ دستار کے پیچ ڈھیلے کیوں ہیں، آثار سفر کیوں ہیں، یہ خون کیوں ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا۔ مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ میں ابھی مقتل گاہ حسین سے واپس لوٹ رہا ہوں۔ جامع ترمذی شریف، اور فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ تو حضور شاہد ہیں، شاہد کے لیے مشاہدہ ضروری ہوتا ہے۔ میرے یہ کریم کی لجپالی ہے کہ گنبد خضرا میں رہ کر مشاہدہ فرما لیں یا پھر خود نفس نفیس تشریف لے آئے، یہ سرکار کی مرضی پہ ہے اور اللہ کے عزت پر موقوف ہے۔ اب ترجمہ عرض کرتا ہوں اور بات اختتامی مراحل کی طرف لاتا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ مبشرہ، مبشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیج رہے تھے، فرمایا کہ معاذ تم نے مجھ سے دین سیکھا ہے لیکن یمن میں جا کر سختی اختیار نہیں کرنی بلکہ نرمی اختیار کرنی ہے، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانی۔ حضور مبشر ہیں، جنت کی خوشخبریاں آپ نے سنائی، اور حضور نذیر ہیں، حضور نے دوزخ سے ڈرایا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، آیت اپنا پارہ نمبر 26 کی آیات کو، آیتین کو لے لیتے ہیں۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر ہم نے بھیجا، اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ توجہ ہے آپ کے لیے، تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کسی نشست میں عرض کر چکا ہوں، لیکن جو دور گزر رہا ہے اس دور کی ضرورت ہے، اس دور کا تقاضا ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر بھی بات ہو جائے۔ دیکھیے نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں۔ بات میں ختم کر رہا ہوں، آپ کی مایوسی بھی ختم ہو جانی چاہیے اور کچھ دیر کے لیے ذوق بلند کر لیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں۔ توجہ آپ بول دیں، نفس نبوت میں سارے نبی، جب تک آواز نہیں آئے گی میں دہراتا رہوں گا، نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، اور نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں۔ نبی کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000۔ رسول کتنے ہیں؟ 1,24,000 میں سے 313 رسول۔ ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، البتہ ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس میں یہ دونوں صفات پائی جائیں کہ وہ نبی بھی ہو پھر رسول بھی ہو، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ سارے نبی عزت والے، سارے رسول عزت والے، سارے نبی فضیلت والے، سارے رسول فضیلت والے۔ فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعد کو بعد پر فضیلت عطا فرمائی۔ پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت آپ خود اس کو مطالعہ کر لیں۔ لیکن ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسی عطا کی ہے، ایسی عطا کی ہے جو 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی، وہ خصوصیت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حسنین کے نانا کو عطا فرمائی۔ اب سوال کریں گے مجھ سے کہ وہ خصوصیت کیا ہے جو اللہ نے آدم کو نہیں دی، نوح علیہ السلام کو نہیں دی، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی؟ وہ کون سی خصوصیت ہے جو رب کائنات نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی؟ تو وہ خصوصیت ہے ختم نبوت۔ وہ ختم نبوت، خدا کی قسم یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو ایسا ہے انسان تو انسان، جانور بھی سمجھتے تھے۔ خیبر فتح ہوتا ہے نا تو ایک یہودی ایک سفید رنگ گدھے کو مار رہا تھا، حضور نے دیکھا نا تو حضور تو بڑے قریب ہیں، فرمایا ابو بکر جو ایسے گدھا خرید کر لو، اس پہ تشدد کر رہا ہے، مار رہا ہے گدھے۔ صدیق اکبر نے خرید کر لیا، اور وہ گدھا جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو سرکار نے سوال کیا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔
توجہ آپ، میرا نام یزید ہے. ظاہری طور پہ یزید نام کو برا نہیں، لیکن سرکار نے گدھے سے فرمایا میں تیرا نام بدل رہا ہوں، یزید سے بدل کر تیرا نام یعفور رکھ رہا ہوں. کہا کہ تیرا نام یعفور رکھ رہا ہوں. اور پھر پوچھا کہ تیرا مالک تجھے مار کیوں رہا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور میری نسل میں سے کل 40 گدھے ہوئے ہیں، 40واں میں ہوں، مجھ سے پہلے 39 گدھے تھے، لیکن ہماری قسمت یہ ہے کہ میری نسل سے جو بھی گدھا آیا ہر گدھے پر اللہ کے ایک ایک نبی نے سواری کی. مثلا ایک میری نسل سے ایک گدھا تھا جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے سواری کی، عیسیٰ علیہ السلام نے سواری کی. حضور میں اپنی نسل کا 40واں گدھا ہوں، میں بھی آخری گدھا ہوں. میں ہوں یہودی کے قبضے، یہودی مجھ پہ سوار ہونا چاہتا ہے، میں اس کو نیچے گرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں بھی اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور نبیوں میں سے بھی آخری نبی کائنات میں تشریف لا چکے ہیں. میں بھی اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، نبیوں میں سے بھی آخری نبی تشریف لا چکے ہیں. میں نے یہی اپنا ارادہ کیا، یہی فیصلہ کیا ہے کہ میری پشت پہ اگر کسی نے سوار ہونا ہے تو وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا. اس دور کے تو گدھے بھی سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اگر اس دور کا کوئی قادیانی نہ سمجھ سکے تو اس کی اپنی بدنصیبی. گو کا شکار کیا ہے، ایک آدمی گو کا شکار کر کے جا رہا تھا، حضور تشریف فرما تھا. اس نے دیکھا تو کسی صحابی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہا کہ کیوں نہیں، وہ قریب ہے. تو اس نے سوال کیا میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کا سچا نبی ہوں. کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو نا تو پھر بتاؤ کہ میرے تھیلے کے اندر، میری زنبیل کے اندر، تھیلے کے اندر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے تھیلے کے اندر کیا ہے؟ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ تھیلے والی چیز بول کے بتائے کہ میں کون ہوں. اس یہودی شکاری نے گو کو اپنے تھیلے سے نکال دیا، زمین پہ ڈال دیا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو فرمایا کہ اے گو تیرا مالک اور تیرا خالق کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی نا. اس گو نے بول کر بتایا کہ میرا خالق، میرا مالک، زمین کے بنانے والا، آسمان کے بنانے والا، چاند سورج ستاروں کو بنانے والا صرف ایک واحد لا شریک رب ہے. صرف ایک واحد لا شریک رب ہے. تو سرکار نے فرمایا میرے متعلق بتا کہ میں کون ہوں. گو نے کہا جو یہودی نے شکار کی تھی اور یہودی کے قبضے میں تھی، اس گو نے بول کر بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. گدھوں کو بھی معلوم تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، جانوروں کو بھی پتا تھا، گو کو بھی پتا تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اور آج کے قادیانی کو اگر نہیں پتا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو اسے اپنی نصیب پہ رونا چاہیے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لوگوں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. قیامت تک کسی نبی نے نہیں مانا. اگر حضور قیامت تک نبی بن گیا ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور میں یہ عقیدہ بتا دوں نا، بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، دل کے اندر بڑی نرمی ہوتی ہے. یہ حکومت، پھر اس سے پہلی حکومت، پھر اس سے پہلی حکومت، میں نام نہیں لیتا کسی کا. حکومت کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ ایک حکومت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، قادیانی ہمارے بھائی ہیں. ایک نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے؟
توجہ ہے آپ کی؟ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تعلقداریاں ٹوٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی میری بات سے، اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ سرچ کریں، دیکھیں کس نے کہا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، کس نے کہا کہ جو نبی کو آخری نبی نہ مانے، کون کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ کس نے کہا، ریسرچ کر کے دیکھیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک خاک روم سے لے کر وزیر اعظم کی کرسی تک، ایک خاک روم سے لے کر پرائم منسٹر کی کرسی تک، صدر مملکت تک، وہ کسی شعبے سے متعلق ہو، وہ تاجر ہو یا کسان ہو، جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ ناراض ہے نا؟ جن کا عقیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے میں نعرہ لگوا رہا ہوں، اگرچہ میں نے نعرے کبھی نہیں لگوائے لیکن لگواتا ہوں، ہاتھ بلند کر کے ذرا اللہ نے طاقت دی تو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ معمولی بات؟ ختم نبوت کا منکر ہو، یاد رکھ لے میری بات کو، شرعی مسئلہ سن لے۔ ختم نبوت کا کوئی منکر ہو، کہے کہ جی میں ذلی نبی کو مانتا ہوں، میں بروزی نبی کو مانتا ہوں، حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاں فلاں کو ذلی نبی مان لینے سے کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سمجھ لیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جو ذلی نبی کا قائل ہو، بروزی نبی کا قائل ہو، حضور کے نبی ہونے کے بعد کسی اور نبی کا قائل ہو، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ سنیے میری بات کو، ایسے عقیدہ رکھنے والا جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو، ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی آدمی ہو، اور ہم یہ سمجھیں کہ یار بیمار ہو گیا چلو اس کی عیادت کریں، حرام ہے اس کی عیادت کرنا۔ اگر یہ اپنا ثواب سمجھ کے گیا ہے اور اس کی عیادت کو جائز سمجھ کے گیا ہے تو وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ ہو جائے بیمار، اور دوسرا مسلمان کہے جو حضور کی ختم نبوت کا قائل ہے، وہ کہے چلو کوئی بات نہیں، پڑوسی ہے، پوچھوں اس کا حال، پوچھوں، تیمارداری کروں، اور اس کی تیمارداری کو جائز سمجھ کے گیا، خود کافر ہو گیا۔ اگر یہ سمجھتا تھا کہ اس کی تیمارداری ہے تو حرام، لیکن اگر تیمارداری کے لیے گیا، جتنے قدم اٹھیں گے وہ گناہوں میں شمار ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر اس کے ساتھ اس کی ہمدردی شامل حال ہو گئی تو اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا۔ کوئی مرزئی، کوئی قادیانی بیمار ہو جائے، اس کی بیمار پرسی کرنا حرام ہے، اگر وہ مر جائے جنازے میں شرکت کرنا حرام ہے، اگر وہ مر جائے قبر بنانا اس کے لیے حرام ہے، اگر وہ مر جائے قبر کے اندر اس کو اتارنا حرام ہے۔ آپ کی ہمدردیاں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہے اور پھر بھی زبان سے یہ نعرہ نکلا ہے تاجدار ختم نبوت۔